جملہ اور اس کی قسمیں۔ اردو قواعد میں ہم نے اب تک اسم اور صفت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم جملہ اور اس کے اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بامعنی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے، جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم بھی حاصل کر لے، بات تحریر میں ہو یا تقریر میں ہو۔ جملے کے دو عناصر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور بعد میں اس شخص یا اس چیز کے بارے میں جو کہا جائے وہ اس کی خبر ہے۔ جیسے فلک کھانا بنا رہی ہے، اس میں فلک مبتدا ہے اور وہ جو کام کر رہی ہے وہ اس کی خبر ہے۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں، جیسے اظہر بڑا ذہین ہے، اس میں اظہر مبتدا ہے۔ خبر، مسند کو خبر کہا جاتا ہے، جیسے اظہر بڑا ذہین ہے میں بڑا ذہین خبر ہے۔ فعل ناقص، فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کو پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، جیسے اسلم بیمار ہے، اکرم ہوشیار ہے، عرفان چالاک نکلا۔ ان جملوں میں تھا، نکلا، ہوا ایسے فعل جس سے پڑھنے، لکھنے اور کھانے پینے کی طرح کسی کام کے پورے ہونے کا تصور نہیں ملتا۔ چند افعال ناقص، ہے، تھا، تھے، تھی، ہوا، ہوگا، ہوگے وغیرہ۔ فعل ناقص کی مثالوں میں موسم سہانا نظر آتا ہے، یہ غذا اب کھانے کے لائق ہو گئی، اس میں نظر آتا ہے، ہو گئی ہے، یہ فعل ناقص کی مثال ہے۔ جملہ اسمیہ میں 2 اسم ہوتے ہیں، دونوں اسموں میں سے ایک عام ہوتا ہے، ایک خاص۔ اسم خاص کو مبتدا اور عام کو خبر کہتے ہیں۔ اگر ایک اسم ذات ہو اور ایک اس کی صفت ہو تو اس میں ذات کو مبتدا اور صفت کو خبر کہتے ہیں۔ اگر دونوں اسم خاص ہوں تو پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ مثالیں، حافظ شاعر ہے، حافظ اسم خاص مبتدا ہے، شاعر ہے خبر ہے جو اسم عام ہے۔ بادشاہ رحم دل ہے، بادشاہ مبتدا ہے جو اسم ذات ہے، رحم دل ہے اس کی خبر ہے جو اسم صفت ہے۔ تاج محل آگرہ میں ہے، یہاں پر تاج محل مبتدا ہو کر اسم خاص ہے، آگرہ میں ہے اس کی خبر ہے وہ بھی اسم خاص ہے۔ ترکیب یا بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، مفرد جملہ، مرکب جملہ۔ مفرد جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو، جیسے احمد لکھتا ہے، اظہر کھاتا ہے وغیرہ۔ مرکب جملے، مرکب جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا ایک خیال کو ظاہر کرے، جیسے ارشد اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مرکب جملے کی 2 قسمیں ہیں، مرکب متعلق اور مرکب ملطف۔ مرکب متعلق اس جملے کو کہتے ہیں جس میں ہر مفرد جملہ جداگانہ کی حیثیت رکھتا ہے اور معنی کے لحاظ سے دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے بادشاہ رحم دل ہے، عوام بادشاہ کو چاہتی ہے۔ اگر دونوں کو الگ الگ بھی کیا جائے تو کوئی ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہے معنی کے لحاظ سے۔ مرکب ملطف اس مرکب جملے کو کہتے ہیں جس میں ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور باقی جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جب تک ذیلی جملہ اصل جملے سے مل کر استعمال نہیں ہوتا اس وقت تک پوری بات بیان نہیں ہو سکتی، جیسے کہ وہ ہار مل گیا جو گم ہو گیا تھا۔ فعل کے لحاظ سے جملے کی قسمیں، فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل سے مل کر بات پوری
بتاتا ہے۔ مثلاً حامد بزرگ ہوا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہو تبھی بات سمجھ میں آئے۔ مثلاً زید نے حامد کو نیک جانا۔ فعلیہ جملہ، فعلیہ جملے کے 3 اجزاء ہیں۔ فاعل مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں، مفعول مسند کو مفعول کہتے ہیں، فعل تام آخر میں آنے والے فعل کو فعل تام کہتے ہیں۔ فعلیہ جملے کی مثال: ذاکر نے کتاب پڑھی۔ ذاکر فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، پڑھی فعل تام۔ خاور نے گانا گایا۔ خاور فاعل، گانا مفعول، فعل تام گایا۔ ارشد نے کھانا کھایا۔ ارشد فاعل، کھانا مفعول، کھایا فعل تام۔ معنی کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ جملے خبریہ جس میں کسی واقعے کی حالت کی خبر ہو۔ جملے انشائیہ جس میں کسی بات کا حکم، استفہام، انبساط، تعجب، تنبیہ یا دعا وغیرہ جیسے جذبات کو ظاہر کیا گیا ہو۔ جملے خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جسے کسی واقعے کی حالت کی خبر دے۔ مثال: رشید چلا گیا۔ یہاں پر رشید کے چلے جانے کی خبر ہے۔ انشائیہ جملوں میں حکم، سوالیہ، انبساط، تعجب، تنبیہ یا دعا وغیرہ جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ حکم: یہاں سے چلے جاؤ۔ سوالیہ: یہ کس کی حرکت ہے؟ انبساط: یہ خوشی اور شادمانی کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ آج باغ میں گھومنے جانا ہے۔ تعجب: کاش وہ نہ جاتا کہ یہ کام اس نے کیا۔ تنبیہ: دوبارہ یہ حرکت مت کرنا۔ دعا: اللہ تمہیں خوش رکھے وغیرہ۔ بیانیہ جملہ جب جملے میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً بعض لوگ فضول خرچی کو شان سمجھتے ہیں۔ مثبت جملہ جب جملے میں نہ اور نہیں جیسے الفاظ ہوتے ہوئے بات مثبت ہو، جیسے ترقی کرنا کون نہ چاہے گا۔ منفی جملہ جب جملے میں نہیں اور نہ کا استعمال نہ ہو اور مطلب نفی میں ہو تو وہ جملے منفی ہوتے ہیں۔ مثلاً اس کی محنت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ جملے کی حالتیں: حالت جملے میں اسم یا اس کی بجائے استعمال ہونے والے الفاظوں کی حیثیت کو حالت کہتے ہیں، جیسے حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی، حالت طوری، حالت ندائی، حالت خبری وغیرہ۔ جملے میں تبدیلی: سادہ جملہ اظہر اچھا لڑکا ہے۔ منفی جملہ اظہر اچھا لڑکا نہیں ہے۔ سوالیہ جملہ کیا اظہر اچھا لڑکا ہے؟ سوالیہ منفی کیا اظہر اچھا لڑکا نہیں ہے؟ فعل اور زمانے کے لحاظ سے جملے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کا مکمل بیان باب فعل میں موجود ہے۔ جملے میں نے کا استعمال: نے علامت فاعل ہے، اس کا استعمال جملے میں اکثر ہوتا ہے۔ نے کا استعمال فعل متعدی اور زمانہ ماضی میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں نے اسے منع کیا تھا، میں نے کھانا کھایا، اس نے اپنا کام مکمل کیا وغیرہ۔ جملے میں کو کا استعمال: کو علامت مفعول ہے۔ جب جملے میں فعل کا مفعول ایک ہو اور وہ جاندار ہو تو مفعول کے ساتھ کو آتا ہے۔ مثلاً عمران نے سلیم کو گیند دی، میں استاد کو چاہتا ہوں، ہندوستان نے لندن کو ہرایا، کس نے کس کو کیا دیا وغیرہ۔